ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر ایک واقعے کا ذکر فرمایا ہے. ذوالقرنین سکندر کے بارے میں. ذوالقرنین کا نام سکندر ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ بادشاہ تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں ان کے جھنڈے اٹھانے والے علم بردار رہے ہیں. اور یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ ایک بڑھیا کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دست مبارک پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں. صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہیں بلکہ ایک نیک بندے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین یعنی دو سینگوں والے اس لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے، کیونکہ ان کا نام تو سکندر تھا لیکن مشہور ہیں ذوالقرنین کے نام سے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے دو سینگوں یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا. اور بعض کا قول ہے کہ ان کے دور میں لوگوں کے دو زمانے ختم ہو گئے. 2 قرن، 100 سال کا ایک قرن ہوتا ہے، تو ان کے زمانے میں 200 سال ختم ہو گئے. اس بنیاد پر بھی ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے 2 گیسو تھے اس لیے ذوالقرنین کہلاتے ہیں. اور ایک یہ بھی قول ہے کہ ان کے تاج کے اوپر 2 سینگ بنے ہوئے تھے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ خود ان کے سر کے اوپر دونوں طرف ابھار تھا جو سینگ جیسا نظر آتا تھا. سینگ نہیں تھا لیکن سینگ جیسا نظر آتا تھا. اور بعض نے ایک وجہ یہ بھی بتائی ہے کہ ان کے ماں باپ نجیب الطرفین شریف زادہ تھے، نیک تھے. یعنی ماں بھی عالی خاندان، باپ بھی عالی خاندان، اور دونوں بڑے پاکیزہ رہے ہیں. تو اس بنیاد پر حضرت سکندر کو ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی بادشاہی ملی ہے. 2 مومن تھے اور 2 کافر. مومنوں میں تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ذوالقرنین اللہ کے ولی ہیں. اور کافروں میں بخت نصر ہے اور نمرود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق کو اوپر رکھتا ہے. قیامت کے قریب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا پہ حکومت عطا فرمائے گا. اس طرح 3 مومنوں میں پوری دنیا کے بادشاہ ہوں گے اور 2 کافروں کے ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو اوپر ہی رکھتا ہے. قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے اور بہت ہی عجیب اور عبرت خیز سفر ہے حضرت ذوالقرنین کا.
پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح، یہ سام بن نوح کی اولاد میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، انہی کی اولاد میں سے. تو انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی. اب انہوں نے پڑھا تھا کہ آب حیات کون پیے گا؟ حضرت نوح کا بیٹا سام اس کی اولاد میں سے، اور یہ بھی اسی کی اولاد میں سے. اس لیے حضرت ذوالقرنین نے کیا کیا؟ مغرب کا سفر کیا. قرآن پاک میں اس کو یہاں سے شروع کیا گیا، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، سورہ کہف کے اندر انہوں نے مغرب کا سفر کیا. آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے. وہ تو آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا اور وہ محروم ہو گئے. اسی بنیاد پر حضرت خضر علیہ السلام آج بھی حیات میں ہیں، انہوں نے وہ پانی پی لیا. اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں طے کر کے آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں، یعنی ایک سیاہ سمندر کے اندر سورج کیا ہے؟ ڈوب رہا ہے. جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ہی ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا آفتاب جو ہے نا سمندر میں ہی ڈوب رہا ہو. تو جب یہ وہاں پہنچے نا تو وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان بھی نہیں تھا. یہ قوم جو ہے وہاں پر ان کو نظر آئی. حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں. تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا. چنانچہ کچھ تو ایمان لے کر کے آ گئے اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں وہاں قتل ہو گئے ہو. یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا سفر ہے. دوسرا سفر پھر آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے. یہ تھا مغرب کا سفر. اب یہاں قرآن پاک نے اس کو بیان کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع. فرماتے ہیں جب آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو یہ دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جس کے پاس نہ کوئی عمارت ہے نہ مکانات ہیں. ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھلنے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان کو تہ تیغ کر دیا. یہ دو سفر قرآن مقدس نے حضرت ذوالقرنین کے بیان کیے. تیسرا سفر حضرت ذوالقرنین کا بیان کیا گیا جس کو قرآن پاک میں یہاں سے شروع کیا گیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما. آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا یہاں تک کہ سدین کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو. تو آپ جب دو پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی. ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے مشکل سے بات کیا جا سکتا تھا. ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے ظلموں کی شکایت کی. یعنی جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں گئے، جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں گئے، وہاں لوگوں کو ایمان کی دولت سے نوازا، اور جو اپنی سرکشی پہ اڑے رہے اور اپنی نافرمانیوں پہ اڑے رہے ان کو تہ تیغ کر دیا. پھر وہاں پہنچے جو دو پہاڑوں کے بیچ کا حصہ ہے تو وہاں کے لوگوں سے تو آپ نے اشارے میں بات کی. ان لوگوں نے یاجوج ماجوج کے ظلم کی شکایت کی کہ ان کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے اور آپ ہماری مدد کیجیے. یہ یاجوج ماجوج جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس ان کی اولاد میں سے ہیں. یعنی حضرت سکندر ذوالقرنین بھی حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں اور یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. یاجوج ماجوج یہ ایک فسادی گروہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے.
یہ لوگ جنگجو، خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں، بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں، بہار کے موسم میں، یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور سوکھی چیزوں کو لاد کر کے لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانور کو بھی کھا جایا کرتے تھے۔ یعنی لوگ ان سے اتنا زیادہ پریشان تھے۔ تو جب ان لوگوں نے شکایت کی حضرت ذوالقرنین سے، لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے اور ان کی تکلیف سے بچائیے، تو ان لوگوں نے کچھ مال دینے کی بھی پیشکش کی کہ یہ مال آپ لے لیں لیکن ہمیں ان کے شر سے بچا لیجئے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، پوری دنیا کے بادشاہ تھے یہ، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان، اب تھا ہی وہ سدین، قرآن شریف میں اذا بلغ بین السدین، دونوں پہاڑوں کے درمیان تھا وہ حصہ، آپ نے فرمایا، آپ نے جو ہے نا دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھودوائی۔ جب پانی نکل آیا، خوب نیچے تک کے آپ نے کھودوایا، جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان میں لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک کی اونچی کر دی گئی۔ یعنی وہ جو دیوار ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اس دیوار کو بنایا کیسے گیا؟ ایسا نہیں کہ اوپر سے ہی اس کو قائم کر دیا گیا، نیچے زمین اتنی کھودی گئی کہ پانی نظر آیا اور وہاں سے پانی نکلا، وہاں سے دیوار حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنوائی اور اس کو جو ہے کتنا اونچا کیا؟ پہاڑوں کی بلندی تک کے۔ اور فرماتے ہیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یہ سب مل کر کے ایک بہت ہی مضبوط اور مستحکم دیوار بن گئی وہ، اور اسی دونوں دیواروں کے درمیان میں پھر ان جو ہے یاجوج ماجوج کو قید کر دیا گیا۔ قرآن شریف کے اندر پورا کا پورا وہ موجود ہے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس سے لے کر کے من امرنا یسرا تک یہ پہلے سفر کا ذکر ہے، پھر جو ہے ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں سے لے کر کے خبرا تک کے دوسرے سفر کا ذکر ہے، پھر ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما، یہاں سے لے کر کے وکان وعد ربی حقا، یہ 16ویں پارے کے بالکل جو ہے نیچے سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، محبوب تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اچھا اندازہ لگائیں کتنے پہلے کی بات ہے اور سرکار سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ سرکار سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ گویا سرکار کو خبر ہے۔ اب جب سرکار اپنے آنے سے پہلے کی خبر رکھتے ہیں تو آنے کے بعد کی خبر نہیں رکھیں گے؟ کس طرح کے لوگ بے عقل اور جانور ہو گئے ہیں۔ اصل میں یہ بھی یاجوج ماجوج سے کم نہیں ہے، وہ لوگوں کے مال خراب کر رہے تھے، یہ ہمارے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ کاش آج بھی کوئی ذوالقرنین ہوتا ہے انہیں بند کر دیتا۔ تو اندازہ لگائیے نا کہ حضور اپنے آنے سے پہلے کی خبر رکھتے ہیں۔ ابھی دنیا میں میرے آقا ظاہری طور پر تشریف نہیں لائے، لیکن سرکار سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بات بیان فرما رہا ہے۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ۔ آپ قرآن شریف پڑھیے، کنز ایمان شریف، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ حضور کی نگاہوں کے سامنے ایسے کر دیا جیسے حضور دیکھ رہے ہیں اور اسے بیان فرما رہے ہوں۔ یہ انداز ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بند کر دیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کل کو توڑیں گے۔ دوسرے دن بھی آتے ہیں، خدا کے حکم سے جب آتے ہیں تو وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا حدیث پاک میں تو ان میں سے کوئی کہے گا اب چلو انشاءاللہ تعالی کل باقی دیواروں کو توڑیں گے، یعنی اور دن وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، اس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا۔
کیونکہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا بھی ہے. اس دن یہ کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل توڑیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب دوسرے دن پہنچیں گے تو اتنی ہی دیوار باقی رہے گی جتنا وہ چھوڑ کے جائیں گے. یعنی باقی دیوار جو توڑا تھا نا وہ ٹوٹی ہوئی ملے گی ان کو. یہ قیامت قریب ہونے کا وقت ہوگا. دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد قتل و غارت کریں گے. چشموں اور تالابوں سمندروں کا پانی پی ڈالیں گے, جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے, زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے. مکہ شریف, مدینہ شریف اور بیت المقدس, ان 3 شہروں میں یہ داخل نہیں ہو سکیں گے اور ایسے سمندروں کا پانی پی جائیں گے کہ روایتوں میں آتا ہے دیکھنے والے دیکھیں گے سمندر تو سمندر ایسے سوکھ جائے گا جیسے زمانے سے سوکھا ہوا ہے. یہ یعنی اس طرح سے پانی پی جائیں گے وہ, اور دنیا کا کوئی سمندر باقی نہیں رہ جائے گا. حتیٰ کہ جو ہے نا جانور درخت, یہ درختوں سے جب گزریں گے تو وہاں کی ہریالی وہاں کی غذا سب ختم کر دیں گے. ایسا لگے گا ہی نہیں کہ یہاں پہ اناج بھی اگا ہے. یہ حال ہوگا ان کے نکلنے کے بعد میں. پھر یہ دور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سب کو لے کر کے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے, کیونکہ یہ ہر ایک کو ستا رہے ہوں گے, ہر ایک کو تکلیف دے رہے ہوں گے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی گردنوں میں, یاجوج ماجوج کی گردنوں میں جو ہے نا کیڑے پیدا کرے گا. جب ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے. قرآن پاک میں ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے. یعنی ہر طرف سے ان کی فوج, یوں محسوس ہوگا کہ پوری دنیا میں یاجوج ہی ماجوج رہ گئے. یعنی ہر طرف سے ان کی فوج آ رہی ہوگی اور پوری دنیا کے اندر جو ہے نا پورا نظام بدل جائے گا, پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے گا جب ان کے نکلنے کا وقت ہوگا. پھر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے جو ہے یہ ہلاک کیے جائیں گے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ زمین والوں کو نجات عطا فرمائے گا. اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت عبرت ہے. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو قوم ان ظالموں سے پریشان تھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں سے اس قوم کو نجات دی. اور کس کی وجہ سے؟ ایک ولی کی وجہ سے, ایک ولی کی وجہ سے. ویسے اس میں بہت سارے پیغام ہیں لیکن یہ پیغام آج کے دور کے حساب سے کہ اس قدر ظلموں کا دور ہے اور یہ سب ہوگا. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی دعا کیجئے, یہ سب ہوگا. جب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا وقت ہوگا تو تاریخ میں حدیث پاک میں کیا آیا ہے, پوری دنیا میں ظلم و ستم ہوگا. ابھی تو کچھ نہیں ہے, اس قدر ظلم و ستم ہوں گے کہ حدیث پاک میں آیا کہ قبرستان سے لوگ گزریں گے تو تمنا کریں گے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہی ہوتا تھا. یعنی ایسے ظلم و ستم کا دور ہوگا. اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کر کے آئیں گے. تو آج بھی ایک ظلم کا دور چلا ہے اور ہر طرف ایک معاملات ہے. اللہ تعالیٰ خیر, وہ تو قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا نا کہ میں وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, میں ظالموں کو آپس میں تباہ کر دیتا ہوں. ایک ظالم کا بدلہ اللہ تعالیٰ دوسرے ظالم سے لیتا ہے. ایک ظالم دوسرے ظالم پہ مسلط ہوتا ہے. آج بھی دیکھ لیں دنیا کا نقشہ یہی ہے. ایران بھی ظالم ہے, امریکہ بھی ظالم ہے, اسرائیل بھی ظالم ہے, ایک دوسرے کو سب مار رہے ہیں. ایران کوئی کم ظالم ہے؟ جتنے اسرائیل نے اب تک کے مسلمانوں کا قتل نہیں کیا اس سے کہیں زیادہ لاکھوں کی تعداد میں تو سنی مسلمانوں کا قتل کرنے والا ایران ہے. یہ کیا کوئی کم ظالم ہے؟ اس کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھیں. سنی مسلمانوں کا خون بہانے والا, یہ جو ابھی مرا ہے خامنائی, سنی مسلمانوں پر ظلم تو ہوا ہی ہے. ایران کی گلیوں کے اندر امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے عظیم صحابہ اور صحابیات کے خاکے بنا کر کے ایران کی گلیوں میں رکھ کر کے اس پر چلنے والا یہ خامنائی تھا. تو یہ کم ظالم تھوڑی ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی ادھر کے ظالموں کا بدلہ ادھر سے لیتا ہے, کبھی ان کو اس پہ مسلط کرتا ہے, کبھی اس کو ان پہ مسلط کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے آپس میں ہلاک فرمائے. اسلام اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عزت عطا فرمائے. ہمارا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے.
لہٰذا اللہ کے نیک بندے دنیا میں ہیں، ان کی بارگاہوں میں جایا کریں۔ جس طرح یاجوج ماجوج کے ظلم سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو نجات دی ایک ولی کی برکت سے، آج بھی اگر ہمیں نجات ملے گی تو اللہ کے ولیوں کی دعاؤں کی برکت سے۔ لہٰذا ہمیں کہیں بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اولیاء کرام کے درباروں میں جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہاں رحمتیں برستی ہیں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کو ضرور دور فرمائے گا اور ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ مرنا تو ہے لیکن حقیقی موت یہ ہے کہ ایمان پر اللہ تعالیٰ موت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔